مروا باللغو مروا کراما، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے، اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں، لغویات میں یہ گانے بجانے، موسیقی، شراب کباب کی محفلیں، تو مروا کراما، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے۔ آپ دنیا پرست آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے، ابے جاؤ یار، کیا باتیں کر رہے ہیں یار، صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا، جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے۔ کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر، تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں؟ شوہر کو نیک بنا دے۔ جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، وہ کہے گی روکھڑا کتنا لا کے دے رہا ہے، یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے، میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ۔ اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی؟ اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے۔ جو برا آدمی ہوگا اس کی اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی؟ اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے، جاب، آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ لیکن آپ سلیم الفطرہ ہو گئے نا، آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی، اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی، نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی، ڈرامے دیکھتی ہوئی، فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی۔ آپ گھر کا ماحول بنتا ہے، بیوی قرآن پڑھ رہی ہو، بچے، میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہیں، لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو، سلیم الفطرہ آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو، بچے قرآن پڑھ رہے ہوں، بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں، اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو، بیگم دیکھ رہی ہو، جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں؟ یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا، تو ان کو اشکال ہوا، اللہ مجھے اتنی بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا؟ آپ وہ لوگ ہو کہ آپ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو، یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے، تو اس لیے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں۔ تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول پیدا کرو۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا۔ فلمیں اور ڈرامے اخلاق خراب کر رہے ہیں، بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں، عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں، اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے، گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو فراز شٹ اپ، ہوتا ہے نا، ایسے بات کیا کرو۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ فلمیں سکھا رہی ہیں، ڈرامے سکھا رہے ہیں، اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے، اور شادی ناکام ہو گئی تو تیزاب پھینک دیا۔ میں ایک دفعہ حیدری میں جا رہا، ایک لڑکی بھاگ رہی ہے ٹکڑ 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 بوتل لے کے، ابے میں نے کہا پکڑو یار یہ کیا ہو گیا، یہ کوئی عورت ڈاکو ہے یا بندہ؟ مجھے لڑکوں نے کہا بھائی ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے، وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی، اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھینکی، وہ ڈرامہ تھا، وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا۔ پتا چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس میں تیزاب کی وہ دکھائے، تیزاب نہیں تھا وہ لیکن دکھایا جا رہا ہے تیزاب۔ میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار، یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو؟ جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تیزاب پھینک دیا، کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تیزاب پھینکنے کا؟ بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے لیے سب کچھ حلال ہے بھائی، سوسائٹی گئی ایسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی۔ اس لیے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو، کس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے؟ خدا سے۔ تو گھر کا ماحول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہمارے علماء کا معمول تھا
جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے, شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے, ماں باپ بچوں سے پریشان ہے, تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, یہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا, سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں, یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے, بیوی بچوں کو نیک, تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے. اصل خود سٹے لگا رہے ہوں اور بیگم کو کیا کہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اچھا میرے بھائی, اصل میں نے جس محلے میں رہتا تھا اس کے قریب ایک محلے میں چرسی بہت تھے, تو وہ ان کو دیکھ کے نا میرے دماغ میں ایک لاشعور میں وہ سٹا بیٹھ گیا. اللہ معاف فرمائے, ہر مثال میں سٹا ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس صبر کی وجہ سے ہم جنت کے بالا خانے دیں گے. صبر کیا مطلب, اس ماحول کو کریٹ کرنے میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. ٹی وی گھر میں لا کے رکھے, فلم لگانے میں کوئی صبر کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں صبر اس میں ہوگا کہ بیگم ابھی سونے کا ٹائم ہے, ابھی نہیں, صبح دیکھیں گے فلم, اس میں تو صبر ہو سکتا ہے. ٹی وی بند کرنے میں کیا ہے, صبر ہے. نماز پڑھنے میں کیا کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. تلاوت کرنے میں کیا کرنا پڑتا ہے, باوضو ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھے ماحول کے لیے صبر چاہیے, برائی کے لیے صبر کی ضرورت نہیں, بے صبری چاہیے اس کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے صبر کر کے گھر کا ماحول اچھا کر دیا اور خود بھی اچھے بن گئے. تو اولئک یجزون الغرفہ, جیسے گھر میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی, ایسے ہی جنت میں بھی ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے. ایک کام کر لیا کرو, خالدین فیہا, وہ میں بتاتا ہوں ابھی, خالدین فیہا, ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. حسنت مستقرہ, کچھ صیغے نا تعجب کے ہیں, وہ اللہ استعمال کرتا ہے. یہ بس آخر یہ پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. حسنت مستقرہ, اللہ کہتے ہیں کیا زبردست ٹھکانہ ہے, یعنی اللہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو کسی چیز پہ تعجب نہیں ہوتا, لیکن اتنی اچھی ہے جنت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا زبردست انتظام کر دیا. بھائی مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی, ہمیں سمجھانے کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ ہٹو بچوں ہو گیا, یعنی سمجھ لو. اور میں کیا بولوں اپنی زبان میں, بھائی ہٹو بچوں کا مطلب پتا ہے, جب کوئی بڑی شاہی سواری خاندانی قسم کے بچوں کو ہٹا ہے اور آگے سے تو دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے بھائی. تو کیونکہ بعض لوگ نا نیچے کمنٹس میں پوچھا ہوتا ہے یہ ہٹے بچوں کیا ہوتا ہے. اب ان کو کون سمجھائے کہ ہٹو بچوں کیا, نہیں, ہٹو کا مطلب ہٹاؤ اور بچوں کا مطلب بچوں. تو کبھی کراچی آؤ, ہم تمہیں سمجھائیں گے ہٹو بچوں. جیسے بمبئی والے کہتے ہیں کہ کیا بولتا ہے بھنڈائے, کسی نے مجھے بتایا بمبئی میں لفظ بہت مشہور ہے, تو ہم کراچی والوں کو نہیں پتا چلے گا, ان کے یہاں بہت مشہور ہے. خیر, اللہ فرماتے ہیں حسنت مستقرا و مقاما, بہت بہترین قرارگاہ ہے اور بہت بہترین, کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آخر میں اللہ سورہ فرقان میں بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کو اگر یاد نہیں رکھو گے تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے بھائی. تم آپس کے ہی مسئلوں میں لگے رہو گے, کھا اسی کر رہے ہو, پہن اسی کر رہے ہو, بھول اسی کو گئے ہو, تو پھر آخرت میں مجھ سے امیدیں مت لگانا. میں تو اسی کو یاد رکھوں گا جو مجھے یاد رکھے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم اگر انکار کرو گے نا ان باتوں کا اور عمل سے دور جاؤ گے تو پھر دوسرا انجام ہوگا تمہارا, یہ والا انجام نہیں ہوگا. وہ میں ایک بات ذہن میں آئی تھی, وہ نکل گئی ذہن سے, میں نے کہا وہ بتاتا ہوں میں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ابھی میں نے کہا تھا نا ایک بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو یار ایسے منٹوں میں بات دماغ سے نہیں. ایک کام, ہاں یاد آ گیا, پچھلے سال نا میں ڈیفینس میں گیا کسی کے گھر, کوئی بیان تھا یا کوئی میرے دوست تھے, دعوت تھی. ہاں دوست تھے میرے, وہ دعوت تھی. مجھے کتے سے یاد آیا, اصل میں ان کے گھر بہت بڑا کتا تھا, میں نے سمجھایا بھی کتے مت پالو. میں جب ان کے گھر گیا تو ان کے والد صاحب نے اپنے گھر کا مجھے وزٹ کرا کے کمرہ دکھایا. بڑا وی آئی پی کمرہ تھا وہ, خوشبو, عود کی خوشبو جو ہے نا, دھونی. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا مصلی ہے, ہم نے اپنے گھر میں ایک کمرہ عبادت کے لیے بنایا ہے, نماز, تلاوت, ذکر کہاں ہوگا, ادھر ہوگا. میں نے کہا بھائی یہ تو حدیث میں نبی کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ کیا بناؤ, عبادت کے لیے. اب کراچی میں لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں, اتنے کمرے ہوتے نہیں ہیں, لیکن جن لوگوں کو اللہ نے بڑے گھر دیے ہیں
ان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں ایک کمرہ کس کے لیے خاص کر دیں؟ اللہ اللہ کے لیے. پھر اس کو بہت صاف ستھرا رکھیں, اس میں عود کی خوشبو کی دھونی دیں, جو خوشبو میسر ہو. اگربتی نہ لگائیں اللہ کا واسطہ, اگربتی مزاروں پہ لگی ہوتی ہے, اب وہ انتخابی نشان بن چکی ہے, اور وہ بھی نہ لگائیں. کافور وہ مردوں پہ لگا کے نا, وہ مردوں کی کا انتخابی نشان بن چکا ہے. وہ کہیں کافور لگی ہو, مجھے لگتا ہے کوئی مردہ لیٹا ہوا ہے یہاں پہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے, مجھے آپ کا نہیں پتا, بہرحال تو ایسا لگتا ہے بھی تازہ جنازہ ہوا ہے. وہ کافور بنا ایسا دیا گیا, حالانکہ وہ ایک زمانے میں دولہا اور دلہن کے لگتا تھا. اب دولہا کے لگاؤ گے نا, وہ دلہن بھاگ جائے گی, بولے گی مجھے میت کی بو آ رہی ہے. کچھ چیزیں لگ کے وہ اس کا علامت بن جاتی ہے نا. اگربتی مزاروں پہ ہوتی ہے اور قبرستانوں پہ, تو وہ بھی عجیب سی. تو کوئی اچھی خوشبو لگا لو جو خوبصورت, یعنی مزہ آئے اس کو. بڑا فرق پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی اور اچھی خوشبو ہو نا, جو دماغ میں نہ چڑھے, اچھی بھینی خوشبو. بڑا اس سے عبادت کا لطف ڈبل ہو جاتا ہے. ہمارے نبی نماز کے لیے بہت زیادہ خوشبو لگا کے آیا کرتے تھے, بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے, اچھی خوشبو ہو بشرطے کے. تو ایک کمرہ گھروں میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پاک صاف رکھو. یہ جو علماء نے بیان کیا نا, عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں, یہ تو اصل میں اس کمرے میں اعتکاف تھا جو نماز کا کمرہ ہوتا تھا. اب نماز کے کمرے ہوتے نہیں, ارطغرل والا ڈرامہ جہاں چل رہا ہوتا ہے اسی میں اعتکاف چل رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ارطغرل کا اب چل رہا ہے, ارطغرل, یہ جس کمرے میں فلم دیکھتے ہیں اسی کمرے میں اعتکاف ہو رہا ہے. تو یہ تو اصل میں یہ تھا کہ جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے فتنہ کے خوف سے بعض فقہاء نے پابندی لگائی کہ بھئی فتنہ ہو رہا ہے. میں تو اب اس زمانے میں قائل ہوں خواتین کے, مسجد میں اعتکاف کا قائل تو نہیں ہوں میں, لیکن نمازوں کے لیے میں قائل ہوں, کیونکہ اس میں بڑے فتنے آج کل مسجدوں میں اعتکاف میں خواتین کے, وہ مشاہدے پر مبنی ہے. تو شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے دوسرا حکم اگر ضائع ہو رہا ہو نا, تو یہ مستحب حکم ہے, اور فتنے سے بچنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو گھر میں کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ بھائی وہ صاف ستھرا ایک کمرہ ہو, اس میں کارپٹ بچھائیں, اس میں خوبصورت پردے لگائیں, اور اس کو بند رکھیں. بچوں کا داخلہ اس میں کیا ہو, ایسا نہ ہو بچے وہاں جا کے ساری چیزیں الٹ پلٹ کریں, پیمپر پھینک کے آ گئے, پیشاب کر دیا. تو بچوں کو لے کے جائیں مگر اپنے ساتھ, سمجھتے ہو؟ تو ایسا کمرہ جن لوگوں کو اللہ نے گنجائش دی ہے نا گھر میں اللہ اللہ کرنے کے لیے بنائیں. ہمارے شیخ اللہ ان کی عمر برکت, ایک دفعہ انہوں نے مجھے اپنا کمرہ دکھایا, بڑا صاف ستھرا VIP کمرہ ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ اللہ کرنے کے لیے. یہ کس کے لیے؟ اللہ اللہ کرنے کے لیے. تو ایسا ہونا چاہیے. تو گھر اگر گنجائش ہو, نہیں ہے تو پھر کہیں بھی کچھ بھی کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا, اللہ اسی طرح قبول کرے گا. کوئی پھٹا ڈال لو, اس پہ نماز پڑھ لیا کرو. ہمارے حضرت کا بھی ایک نماز کی ایک جگہ تھی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی, بڑا پیارا کمرہ سجایا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ نماز کی ایک جگہ تھی. حضرت تو پھر تھے بڑے خاندانی, صفائی ستھرائی بہت سے بھی زیادہ تھی, وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک تختہ تھا, اس کے اوپر ایک خوبصورت سا مصلی بچھا ہوا تھا, اور بہت زیادہ خوشبو کا استعمال. اس میں یہ تھا کہ اس کے اوپر جو جائے نماز خوبصورت سی بچھتی تھی, تو حضرت کے ہاں اصول یہ تھا کہ اتنے دن میں یہ دھل جائے گی, حالانکہ اتنے دن میں وہ گندی نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے حضرت سے کہا یہ تو میلی ہوتی نہیں ہے, تو میلی ہونے سے پہلے کیوں دھوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میلی ہونے کے بعد اگر دھوئیں گے تو میل تو دیکھ لیا نا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اوپر سے گزرتی ہیں ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں. حضرت نے فرمایا میل تو دیکھ لیا نا, دھونا تو اس لیے تاکہ گھر میں میل نہ آئے. حضرت کے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے تھے, حضرت کے گھروں میں چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی تھیں. اب آپ حیران ہو گئے میلی نہیں تو دھل کیا رہا ہے پھر؟ صحیح ہے بھائی, اب خطرہ ہوتا تھا کہ اب نہ دھوئی تو میلی ہو جائیں گی, تو پہلے ہی دھو دو تاکہ میلے ہونے کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے. تو ہمارے حضرت کا سارا سیٹ اپ ہی یہی تھا کہ بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھل رہی ہیں, مصلی میلا ہونے سے پہلے دھل رہا ہے, موزے میلے ہونے سے پہلے. اور آج لوگوں کے موزے دیکھو, بے ہوش کے قریب موزہ لے کے جاؤ گے نا ہوش میں آ جائے گا. ڈاکٹروں سے نا بعض دفعہ ٹیکا لگا کے بے ہوش تو کر دیتے, ہوش میں نہیں لا رہے ہوتے. تو جو بچے اسکول جاتے ہیں نا ان کے موزے سونگواؤ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے موزے سونگواؤ, فوراً کیا ہوگا, ہوش میں آ جائے گا. اتنے گندے میلے اور سڑے ہوئے موزے ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو خیر, تو ایسا ایک کمرہ گھر میں کوشش کریں بنائیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کرنا ہے. تھوڑا اللہ اللہ کرنے کا بھی ٹائم نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.